بات قدر کی آ گئی ہے تو میں قدر ہی پہ کچھ باتیں عرض کر کے اپنی باتوں کو سمیٹوں۔ قدر کے معنی کیا ہے؟ قدر کرنا بھائی، قدر کرنا۔ بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی، تقریر کی قدر کرتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی، فن کی قدر کرتے ہیں، کیا کہنے ہیں، علم کی قدر کرتے ہیں، رشتوں کی قدر کرنے والے ہیں، بہت اچھے آدمی تھے، رشتوں کی قدر کرنے والے تھے، احسان کیا، محبت کی قدر۔ قدر سمجھ گیا قدر کس کو بولتے؟ اب آؤ سورہ قدر پہ۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ فرمایا قدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 3 مرتبہ ذکر آیا قدر کا۔ تو یہ 3 مرتبہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ ایک صوفی باصفا نے فرمایا کہ پہلی قدر اللہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کی ذات کی قدر کریں، اللہ کی ذات کی قدر۔ دوسری قدر اللہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کی قدر ہو۔ تیسری قدر اللہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کی قدر ہو۔ انسان کی قدر نہیں کر رہا، شب قدر کی قدر کیا خاک کرے گا؟ انسان سے محبت نہیں کر رہا، انسان کی قدر نہیں کر رہا۔ جب انسان کی قدر کرے گا تو اللہ کی قدر اس کے لیے ہوگی، وہ اللہ کی نظر میں قدر والا ہوگا، اس کی مخلوق کی قدر کر رہا۔ اللہ اس سے محبت فرماتا جو دوسروں سے محبت فرماتا۔ اللہ ہرگز اس پہ رحم نہیں کرتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص پہ کبھی رحم نہیں فرماتا جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا۔ 3 قدر کا ذکر ہوا نہیں؟ اب 3 قدر کے بھی 3 قدر ہے۔ پہلی قدر کے 3 قدر، دوسری قدر کے 3 قدر، تیسری قدر کے 3 قدر۔ پہلی قدر اللہ کی قدر، اس کی ذات کی قدر، اس کی صفات کی قدر، اس کی بات کی قدر۔ اللہ کی ذات کی قدر کہ اللہ کی ذات کی قدر ہو، مکمل ذات، نہ کسی نے دیکھی ہے نہ کہیں سما سکی، کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، تو قدر کیسے؟ اس کی ذات کی قدر۔ پھر دوسرا، یہ سوال ادھر ہی رکھو پھر میں آگے سمجھاتا ہوں۔ دوسرا اس کے صفات، اس کے فیچرز، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، رزاق ہے، وہاب ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ یہ اس کی صفات ہے، اس کی صفات کی قدر۔ پھر تیسرا اس کی بات کی قدر، ذات کی قدر، صفات کی قدر، بات کی قدر۔ پھر یہ ممکن نہیں ہے کسی سے، اگر کوئی کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر ہر کسی سے یہ ممکن نہیں۔ پھر اللہ نے دوسری قدر کا موقع دیا، فرمایا کہ میرے محبوب کی قدر۔ پھر اس کی 3 قدریں، محبوب کی ذات کی قدر، محبوب کی صفات کی قدر، محبوب کی بات کی قدر۔ ذات، صفات اور بات، 3 قدر کر لو۔ میری قدر، چونکہ میں کسی کے نہ ذہن میں آیا، نہ کسی کے گمان میں آیا، نہ کسی کے فہم و ادراک میں آیا، نہ کسی کی عقل میں آیا۔ اگر کوئی یہ ناقص الذہن یہ خیال کر لے کہ میں اللہ کو سمجھ گیا، اس کی صفات کو سمجھ گیا، تو پھر اس کی عقل باطل ہے، اس کی فکر جھوٹی ہے، وہ خود جھوٹا ہے، وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کو مانا جاتا ہے، سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں جان گیا میں، تیری پہچان یہی ہے۔ یہ شعر صوفیہ کرام نے لکھا ہے۔ اب آج کل اس کو کہیں استعمال کیا جا رہا ہے تو ہم اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہیں گے۔ لکھا تو صوفیہ کرام نے ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں جان گیا میں، تیری پہچان یہی ہے۔
اب جب وہ سمجھ میں نہیں آتا، علم میں نہیں آتا، فہم و ادراک میں نہیں آتا، اس کی قدر کیسے؟ تو فرمایا میرے محبوب کی ذات کی قدر کرو، میری ذات کی قدر ہے، میرے محبوب کے صفات کی قدر کرو، میرے صفات کی قدر ہے، میرے محبوب کی بات کی قدر کرنا، میرے بات کی قدر ہے، میرے محبوب کی قدر میری قدر ہے۔ دو قدر کے تین صفات ہو گئے۔ تیسری قدر میرے بندوں کی قدر۔ اللہ چاہ رہا کہ سب ایک دوسرے کی قدر کریں، پھر اس کی تین قدر۔ پہلے جس نے تمہیں پیدا کیا ان کی قدر، جس نے تم کو دنیا میں لایا ان کی قدر۔ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم ہر معاملے میں ایک ذریعہ بناتے ہیں، تو وہ ذریعہ جو دنیا میں آنے کا ہے وہ والدین ہے نہیں، تو والدین کی قدر ہونا۔ دوسری قدر اپنی کرنا، خود کی کرنا، اپنی ذات کی قدر کرنا، خود کی قدر۔ تیسری لوگوں کی قدر، سارے جہان کی قدر، بھائی بہن کی قدر، چچا چاچی کی قدر، نانا نانی کی قدر، دادا دادی، ہر رشتے کی قدر۔ رشتوں سے آگے بڑھو، پڑوسیوں کی قدر، پڑوسیوں سے آگے بڑھو، یتیموں کی قدر، غریبوں کی قدر، پھر پوری امت کی قدر۔